ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. قربانی وہ جانور ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے. والقربان بالذم ما يتقرب به الى اللہ تعالی. قربانی وہ عمل ذبیحی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کی جائے. قربانی جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. تخلیق انسانیت کے آغاز ہی سے قربانی کا جذبہ جو ہے یہ کار فرما رہا ہے، اور انسان بارگاہ الہی میں قرب و مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا خواہاں رہا ہے. اگر ہم عام زندگی میں بھی دیکھیں تو اثار و قربانی کے جذبے کو بہت پسند کیا جاتا ہے. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس عمل کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے عظیم سنت قرار دیا ہے. قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب قوم ابراہیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کر دیا تو انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف پلٹنے والا ہوں، اب کہ اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف پلٹنے والا ہوں، وہ ذات میری ضرور رہنمائی کرے گی. فرمایا اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، مجھے صالح، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما. تو ہم نے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت بردبار بچے کی بشارت دی. فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی
پھر جب وہ اس کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا، یعنی چلنے پھرنے لگ گیا، بھاگنے لگ گیا، تو اس نے کہا میرے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقیناً میں خواب دیکھتا ہوں کہ واقعی میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، واقعی ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے میرے ابو، میرے باپ، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر گزرے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، یعنی ذبح کا حکم ہوا ہے تو مجھے ذبح کر دیجیے، یہ سیدھے سادے الفاظ ہیں۔ اے میرے باپ، جو اللہ کا حکم ہے وہ کر گزرے۔ غرض جب دونوں راضی ہو گئے اللہ کے حکم پر، باپ اور بیٹا راضی ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کی ایک جانب گرا دیا، جانور کو نہیں ہم کروٹ قبلہ روک کر کے لٹاتے ہیں، ایسے لٹاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، بڑھاپے میں مانگ کر بیٹا لیا، اکلوتا بیٹا ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑا پیارا ہے، اکیلا ہے، اللہ نے قربانی مانگ لی ہے، تو پھر باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، پیشانی کے بل لٹا لیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ لی جائے، آنکھوں پر پٹی باندھ لی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم میں ہماری محبت جو ہے اس کا دخل ہو جائے اور اللہ کی فرما برداری میں کوئی کمی رہ جائے۔ پٹی باندھ لی ہے، لٹا دیا ہے، چھری ہاتھ میں ہے۔ بعد نے لکھا ہے کہ چھری چلائی گئی ہے، چھری نے ذبح نہیں کیا، تو اللہ نے اوپر سے آواز دی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا ہے، تو نے خواب سچا کر دکھایا ہے، اور تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اخلاص کے ساتھ، اکلوتے بیٹے کو اخلاص، جھوٹ موٹ نہیں کہ ایسے ہی جو ہے نا وہ چھری جو ہے وہ دکھاوے کے لیے چلائی ہے، نہیں، سچ مچ حقیقتاً بیٹے کو لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلائی گئی۔ اور اللہ دل کے بھید تو جانتے ہیں نا، تو اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک، ابراہیم یقیناً تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ تو یہاں غور کیجیے کہ یہ کس قدر انتہائی درجے کی فرما برداری اور اطاعت ہے کہ بڑھاپے میں جو مانگ کر اکلوتا بیٹا لیا گیا ہے اس کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے اس کے گلے پر چھری چلا دی۔ یہ ذرا غور کا مقام ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، لیکن چھری نے ذبح نہیں کیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے انہیں بڑا ذبیحہ دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سفید رنگ کا سینگوں والا مینڈا لے کر حاضر ہو گئے، اور اس کے گلے پر چھری چلائی گئی، اور ہمارے لیے یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کو سنت قرار دیا گیا۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، چھری کا کام ہے کاٹنا۔ ذرا سوچیں، عقل ہماری مانتی ہے کہ چھری ہم چلائیں اور وہ کاٹے نا؟ چھری کا کام کاٹنا ہے، اور جو بابل عراق کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الاؤ کے اندر، آگ کے اندر پھینکا گیا، تو آگ کا کیا کام ہے؟ جلانا۔
آپ کا کیا کام ہے؟ جلانا۔ نہ تو چھری نے کاٹا اور نہ آگ نے جلایا، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ چھری کی کاٹنے کی جو صلاحیت ہے وہ میرے اور آپ کے رب کے اختیار میں ہے، اور اسی طرح آگ کے جلانے کی صلاحیت بھی میرے اور آپ کے رب کے اختیار میں ہے، اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ بڑا ہی قابل غور مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اخلاص والا عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا گیا، اتنا پسند آیا۔ اخلاص کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، نیت کی درستی کی وجہ سے یہ عمل اتنا پسند آیا، اور فرمایا بات لمبی ہو جائے گی، قربانی کی حکمت کیا ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ قربانی ہمیں توحید اور اخلاص کا سبق دیتی ہے، توحید اور اخلاص کا سبق دیتی ہے۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے، کسی کے اور کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے ڈر سے نہیں، کسی اور کی رضا اور خوشی کے لیے نہیں، صرف اور صرف اپنے رب کی رضا اور خوشی کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، اور قربانی بھی اللہ کے، صرف اللہ کے نام پر کر۔ اللہ نے بات بتا دی نا، صرف اللہ کے نام پر، اور اللہ کے نام سے ہٹ کر اگر کوئی اور نیت ہو، کسی اور مقصد کے لیے، یا کسی اور کی رضا کے لیے، یا کسی اور کے آستانے اور خانقاہ پر، یا کسی اور کا نام لے کر قربانی کی جائے تو وہ قابل قبول نہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اس لیے قربانی بھی صرف اور صرف اللہ کے نام پر کی جائے۔ فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له، لا شریک له۔ فرمایا کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا و مماتی، میری حیاتی اور میری موت، میری زندگی اور میری موت، میرا جینا اور مرنا للہ رب العالمین، جہانوں کے رب کے لیے ہے، جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا بھی جائزہ لینا ہے، ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کا بھی جائزہ لینا ہے، محلے گلی میں جو رہتے ہیں کیا ان کا عمل اسی رب کے لیے ہے، جہانوں کے رب کے لیے ہے؟ کہیں ہماری قربانی جو ہے کسی اور کی رضا، کسی اور کے نام پر تو نہیں ہے؟ یہ جائزہ لینا ہوگا۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قربانی کرتے وقت صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، قربانی صرف اللہ کے لیے کی جائے، کوئی اور غرض و غایت، شہرت، فخر، دکھاوا، ریاکاری، نمو اور کوئی مطلب یا غرض و غایت اس کے اندر شامل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خالصتاً لوجہ الکریم، اللہ کے نام پر قربانی ہونی چاہیے، پھر اس کا فائدہ ہوگا، پھر اس کا فائدہ ہوگا، اجر و ثواب ملے گا۔ اور فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، سیدھے الفاظ بیان کر دیے، واضح الفاظ بیان کر دیے، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، آپ کی قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، یہ تو آپ کے دلوں کا تقوی اس کو پہنچتا ہے، آپ کے دلوں کا تقوی اس کو پہنچتا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ قربانی کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کو گوشت اور خون کی ضرورت نہیں، اللہ صرف ہمارے
دل کے احساسات کو، دل کے اندر جو نیت اور بات ہے اس کو جاننا چاہتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ اور فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم وانما ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا بے شک اللہ تعالی آپ کی صورتوں کی طرف، چہروں کی طرف اور آپ کے مالوں کو نہیں دیکھتا، آپ کے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ وَإِنَّمَا يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تو صرف تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ دلوں کے اندر کیا ہے، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ کیا اعمال جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ یہ صورتیں، یہ مال اللہ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بالکل سادہ اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، اور ہر مرد کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، جس کی اس نے نیت کی ہے۔ میرے بھائی، نیتوں کو خالص کر لیا جائے، اور قیامت کے روز کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کہیں جاؤ میرے دربار سے چلے جاؤ، دنیا میں جس کے لیے عمل کیا تھا اس سے اس کا بدلہ لے لو، ایسا نہ ہو کہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خالصتاً اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا ذرا سوچئے، کیا ہمارے دلوں کے جو جذبات ہیں اللہ سے چھپے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہم چھپانا بھی چاہیں نہیں چھپ سکتے۔ اللہ دلوں کے اندر، دل کے نہا خانوں کے اندر جو بھی احساسات، جذبات، نیت ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور۔ چند منٹ ہیں، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک نئی بات جو آپ کے سامنے پہلے بھی ہم سنتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر جانور قربان کرنا حرام ہے، اور شریعت کی نظر میں ایسا شخص جو ہے وہ ملعون ہے، مشرک ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذهب لغیر اللہ، جو شخص غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایک اور بات جو ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہے، میت کے لیے اسپیشل خاص قربانی کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ میت کے لیے ہم کہتے ہیں نا ہمیں والدین سے پیار ہے، بڑے بھائی سے پیار ہے، بہن سے پیار ہے، اس کے لیے قربانی کی جائے، تو اس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں۔ میت کے لیے، فوت شدگان کے لیے خاص کر کے قربانی کرنا درست نہیں۔ اسی طرح میت کو قربانی میں شامل کرنا، میت کو کہ یہ ہمارے زندوں اور مردوں کی طرف سے ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ قربانی میں گھر کے سارے زندہ افراد شامل ہیں۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی، میت کے لیے، فوت شدگان کے لیے اسپیشل قربانی کرنا درست نہیں، اور اسی طرح قربانی میں شامل کرنا بھی درست نہیں۔ اور قربانی صرف اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کی ہوتی ہے، یہ بہیمۃ الانعام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کی قربانی سنت سے ثابت نہیں ہے، ان کی قربانی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے بھینس کی، کٹے کی قربانی درست نہیں۔ کیوں؟ یہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے۔ اور فرمایا قربانی جو ہے وہ صرف اور صرف یہ چار جو بہیمۃ الانوار، چار جوڑے جو مذکر اور مؤنث ہے، انہی کی جائز ہے اور انہی کا اجر ملے گا۔ اور ایک اور بات جو دشمن نے پھیلائی ہے یا جیسے بھی غلط فہمی ہوئی ہے کہ قربانی کی رقم جو ہے وہ صدقہ، قربانی کی رقم صدقہ کر دی جائے، رفاع عامہ کے لیے قربانی کی رقم جو ہے وہ صدقہ کر دیجئے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے
قربانی کرتے رہے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام قربانی کرتے رہے، کسی نے بھی قربانی کی رقم صدقہ نہیں کی۔ اس لیے قربانی کرنا سنت اور افضل ہے، اور رقم صدقہ کرنا خلاف سنت ہے۔ یہ بات جو ہے ذہن میں بٹھا لی جائے، اور اسی طرح قربانی کرنا ہی سنت ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو